بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 تیسرا لیول، صفحہ نمبر 6، اس کا لگا ہوا اشارہ 20 کے ساتھ 6 کا بی اشارہ، آیت نمبر 40 سے 42 تک آج ہم پڑھیں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ یعنی اور سورۃ البقرہ یعنی پہلا پاؤ پارا ہم پڑھ رہے ہیں یا پہلا پارا ہم پڑھ رہے ہیں، تو پہلے پاؤ پارے کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک پاؤ پارا ہم نے پڑھ چکا، پھر اب دوسرا حصہ اس کا ہے، یعنی پہلے پارے کے اندر 1 سے 5 تک جو صفحات تھے، پھر اس کے بعد 6 سے 10 تک کے جو صفحات ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم ان دوسرے 5 صفحات کو اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے 6-7 ایسے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے اپنے ہاتھ کو ایسے رکھ کے 6-7، پھر انگوٹھے کے اوپر سنگل صفحہ آیا، پھر تو چھٹا صفحہ، اس میں جو اشارات ہیں یہ 4 حصوں کے اندر ہیں۔ تو ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ تو چھٹے صفحات کے اشارات ٹی پی آئی کے ذریعے سے، یعنی جیسے پہلا صفحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ اس میں جو ہدایت کیسے دہرائیں گے ہم؟ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام ہوتے، دہرائیے پھر سے، ہدایت بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ پھر سے ایک بار بسم اللہ، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس سے ڈرو۔ ہاں، مختصراً اس کو ایک جملے کے اندر کیسے، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے۔ ماشاءاللہ، یہ چھٹا صفحہ ہے۔ تو تعارف سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں، تعارف اس کا یعنی بنی اسرائیل کو دعوت۔ تو پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد، یعنی بنی آدم سے خطاب ہو چکا اور پھر انسانیت کی شروعات ہو چکی، پھر یہاں اس دنیا میں انسانیت کے آنے کے بعد، اس کی ٹریننگ کے بعد جو ہے ہم اس دنیا میں جو ہے ہدایت آتی رہے گی، یعنی ان کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت آتی رہے گی۔ جو ہدایت کی اتباع کریں گے اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جو ہدایت کے خلاف کرے گا اس کے لیے اسی دنیا میں جہنم ہوگی اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ تو یعنی پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد، جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی، یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، جہاں یہود کے قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا، جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود ہے اور آج بھی موجود ہے اور تب بھی تھا موجود۔ تو اب خطاب یہاں سے آگے جو شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے، کہ ان سے ہی کہو کہ دنیا میں بہت سی قومیں، یعنی دیکھیں ہم کہ کیوں گزری، اس کے علاوہ دوسری قوم کے لیے سے کیوں نہیں کہا، کہ انہی سے کیوں کہا؟ اس سے پہلے پوری نسل انسانی کو ایڈریس کیا گیا تھا کہ یا ایھا الناس کر کے۔ تو قرآن تو پوری نسل انسانی والے یعنی سب کے لیے، قوموں کے لیے ہے، تو پھر انہیں ہی ایڈریس کر کے کیوں کہا گیا کہ قرآن تو سب کے لیے آیا تھا؟
اب یہاں سے آگے دیکھ لیجئے کہ اب ہمارے پاس آیا، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ان پر عائد ہوئی کہ وہ سب کے سب ایسا ہی پہنچا دیں جیسے ان کے پاس آیا ہے. یعنی جیسے کوئی لیٹر کسی کے پاس آتا ہے تو اگر اس لیٹر پر ایڈریس لکھا ہو کسی قوم کا تو وہ پہنچا دینا ہے ویسے ہی، بنا جہاں کے، بنا دیکھے ہی. لیکن اگر یہ بات بھی بتائی گئی ہو کھلے طور سے تو اوپن لیٹر، تو پھر یہ اس کا کام ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ تم اب اس کو بھی جان لو، ذرا دیکھ لو اس کے اوپر نظر مار کے، پھر انہیں بتا دینا ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو اس کے اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح بگڑتی ہے اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہدایت ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہے، خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں موجودہ دور کی حالات ہے. اپنے موجودہ دور کی حالات میں ہم دیکھیں کہ بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہم ان ہدایت پر عمل کر سکتے ہیں. تو مختصر ہم چلتے رہیں گے. اس میں ان آیات میں ہمارے لیے اسباق جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسی نعمت، یعنی خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت. دیکھیے آگے دیکھیں، ہم اس میں اللہ کے عہد کو یاد رکھیں، صرف اس کی عبادت اور اطاعت کرنا، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرہ یا کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا خوف رہے، بالکل بھی نہیں. قرآن کے حقوق ادا کیجیے، یہ اسباق ہمارے لیے ہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی کو کسی بھی قسم کی مصلحت کمپرومائز نہیں کرنا ہے. حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ حق کو چھپائیے. تو قرآن کتنا آسان ہے. دیکھیے جہاں یعنی دیکھیے پہلے لائن میں 4 پھر 2 پھر 4 4 0، یعنی اوسطاً 3 الفاظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں. تو قرآن کو سیکھنے کے 2 قسم کے چیلنج ہے، ایک تو ذخیرے الفاظ جمع کرنا اور دوسرا عربک گرامر، یعنی گرامر، الفاظ معنی اور گرامر. یعنی الفاظ معنی اشارات اور فقروں کے ذریعے سے، گرامر عربک بول چال اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے. لفظی ترجمہ پہلے، یعنی پہلے تلاوت، لفظی ترجمہ، پھر یعنی لفظی ترجمہ و فقری ترجمہ یہ ساتھ میں ہوگا، اور پھر شرح مختصر سی، پھر آگے چلیں گے. چلیں بسم اللہ تلاوت کریں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، ماشاءاللہ، نعمتی التی انعمت، نعمتی التی انعمت، ماشاءاللہ، علیکم وأوفوا بعہدی، علیکم وعوفوا بعہدی، اوف بعہدکم اوف بعہدکم وإیایا فارہبون، وإیایا فارہبون. ماشاءاللہ. ذرا ایک بار میرے ساتھ اس کو پڑھیے، ایک بار ذرا ساتھ میں چلیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون. وإیایا فارہبون.
وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ۔ دیکھیں کیا کہا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر یعنی انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ تمہارا وعدہ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو، ٹھیک ہے، مجھ ہی سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یا کا معنی حرف ندا ہے، یعنی بلاوے کے لیے بولا جاتا ہے اے، ٹھیک ہے، اے، جیسے کسی کو ہم پکارتے ہیں نا، آواز لگاتے ہیں اے۔ بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، سیدھے اس کا معنی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے بیٹو، یا ایسے کہیں ہم اذکرو، اذکرو یعنی جیسے اذکر ہے نا، اذکر یاد کر، اذکرو یاد کرو، ماشاءاللہ، کس کو؟ نعمتی میری نعمت کو، میری نعمت کو، اذکرو نعمتی یاد کرو میری نعمت کو۔ کیا معنی ہوگا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، میری نعمت کو۔ پھر سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نعمتی یہاں تک، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت، ہاں۔ پھر ہے التی، التی یعنی جو، یا التی جو، ٹھیک ہے، التی جو، انعمت، انعمت جیسے انعمت ہے انعام سے ہے، انعمہ تو یعنی انعام کیا میں نے، تو میں نے، تو یہ فعلت کے وزن پر ہے، یعنی میں نے کیا، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم علی پر، کم تم سب پر، علیکم تم سب پر، ٹھیک ہے، انعمت کا معنی ہے میں نے انعام کیا۔ وَأَوْفُوا، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، ٹھیک ہے، وَأَوْفُوا اور پورا کرو اور وفا کرو، جیسے ہم کہیں گے وفا کرو، تم وفا کرو، بِعَہْدِی میرا عہد یا میرا وعدہ، یعنی جو میرا وعدہ ہے وہ اوفو، اس کو اس کی وفاداری کرو، وَأُوفِ اور وفا کرو یا پورا کرو، بِعَہْدِکُم، بِعَہْدِکُم میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہے اس کا معنی؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور تم پورا کرو میرا پورا وعدہ، کرو میرا وعدہ، میرا وعدہ، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ۔ ہاں ایک بار اور، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بعہدکم اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ، وہ مطلب ہوتا ہے اور، ایایا اور مجھ ہی سے فرحبون، فرحبون رہبون یعنی ڈرو، اسی اور مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ کیا معنی ہے؟ اور وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو، ماشاءاللہ۔ R5S10 لاؤڈ یاد رکھنا ہم نے، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ فا کا معنی پس ہے، رہبون تم سب مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، رہبا اسی سے ہے۔ دیکھیے اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیے یہ بات بہت لمبی ڈیٹیل اب چلے گی یہاں سے آگے، کافی دیر تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں کے اندر پھر کافی آگے تک آیتیں ہیں جن کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا جرائم کیے تھے انہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو لیٹر کی بات آتی ہے کہ اگر اوپن لیٹر ہو، جیسے کسی پریس نے چھاپا ہو کہ کسی پرائم منسٹر کے نام یا کسی کے بھی نام، بڑے کے نام، تو پھر وہاں جو ہوتا ہے وہ عوام میں ریلیز کر دیا جاتا ہے، پھر وہ سب لوگ پڑھتے ہیں اس کو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا خفیہ ایک سائلنٹ میسج ایسا ہوتا ہے، خاموش یعنی بات پہنچانی ہوتی ہے کس تک؟ عوام تک، کہ وہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہو۔ تو یہ اوپن لیٹر دیا گیا ہے کہ یہ یعنی اس امت کو کہ اس کو بتائیں کہ اس نے
اس میں کیا ہے اب بنی اسرائیل کو بتانا پڑے گا. تو یعنی ان کے کیا جرائم تھے جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں معزول کر دیا بنی اسرائیل کو، جن کو اللہ نے کہا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. ان کو ایڈریس کر کے کہا تھا، اب ان سے کہا جا رہا ہے. یعنی نسل انسانی کی شروعات کرنے کے بعد فوراً اب ان کی جو اخلاقی گراوٹ تھی، وہ سب چیزیں تھیں، وہ سب گرنے کی وجہ سے، تو پھر وہ چیزیں اب یہ اس امت کو جو ہے، اس امت کے پاس وہ آیا ہے، سب کچھ پیغام آیا. اب اس کا فرض بنتا ہے کہ ان تک پہنچائے. اگر یہ نہیں کرتی ایسا تو اس کا مطلب یہ مجرم ہے. تو بنی اسرائیل جو ہے ایک ریس ہے، ایک نسل ہے، یہ ایک مذہب نہیں ہے. یہ یعنی کوئی ایک مذہب نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. مسلمانوں کے پاس اب یہ کام ہے کہ یہ ان کا پہنچا دینا ہے ان تک. ٹھیک ہے. یہ جیوز بالکل، یعنی اگر ہم دیکھیں اس کی فہرست میں بنی اسرائیل نہیں آتے. تو ہمیں اس دنیا میں تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے لڑنا ہے، یہی کنسپٹ دیا گیا ہے، بہت سارا یہی جگہ جگہ بتایا جاتا ہے. لیکن قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، بس تم سے ایڈریس کیا گیا ہے، اس کو پہنچانا ہے، ان تک بات پہنچانی ہے. تو یہ بات تو صحیح واضح میں ان تک کرنی ہے، کہنا ہے. تو اس میں ہم دیکھیں کہ اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو، تمہارے دل نرم اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، کہ اس کی رحمتوں کو یاد کرو، اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے. یعنی بنی اسرائیل کی نسلوں میں جہاں جہاں بھی دیکھیں ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ہسٹری اب یہاں سے پوری چل رہی ہے کہ ان کی نسلوں میں جو ہے پیغمبر آتے گئے. تو اگر ہم دیکھیں کہ قوموں کے عروج و زوال کیوں ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، جیسے قوم عاد ہے، سمود ہے، نوح ہے، لوط ہے، ان کی سب داستانیں جو ہیں وہ کیوں عروج و زوال ان کا ہوا، یہ قرآن سب بتاتا ہے. قرآن ایک زبردست ہسٹری بتاتا ہے پوری طرح سے. اگر اسی طرح سے ہم دیکھیں تو اس دنیا میں قرآن کے بعد اگر دیکھیں کسی انسان نے اگر شروعات کی تو ابن خلدون کا وہ بہت مقدمہ یاد کیا جاتا ہے جگہ جگہ. تو انہوں نے وہ اس کا مقدمہ چھاپا، یعنی چھپا جاتا ہے الگ سے. اس کے بعد کہا جاتا ہے ہیگل بھی ہے، ہیگل اس کے بعد 450 سال بعد آئے، انہوں نے کہا. لیکن ان کی اتنی نہیں ہے جتنے ان سے پہلے جو 450 سال ابن خلدون نے، ان نے بتایا کہ قوموں کے عروج و زوال کا کیا ہوا. لیکن ہیگل جو تھے ایک فلاسفر تھے، تو انہوں نے اپنی فلاسفی کے اندر بھی یہ چیزیں بتائی کہ جو جرمن کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ بس قوموں کے عروج و زوال کا ریزن کیا تھا، کیا ان کے اتار و چڑھاؤ تھا. لیکن اس سے پہلے ابن خلدون نے بتائی، اس سے پہلے قرآن نے ہم سب کو یہ ساری چیزیں بتائی. اور ایک بات اور باریکی سی ہے اس میں کہ اسرائیل کا جو لٹرل معنی ہے، جو لفظی معنی ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو اس کا معنی ہے اے خدا کے بیٹو، یعنی خدا کا بیٹا. بالکل. تو اے بنی اسرائیل یعنی اے خدا کے بیٹو، یعنی دنیا کے سارے انسانوں، یعنی جو بندہ اپنے آپ کو مانتا ہے خدا کا، ان سے خطاب ہے کہ یہ ایک ٹائٹل ہے ان کے لیے، یعنی اے خدا کے بندو تم میری نعمت کو یاد کرو. یعنی اب کیا ہے، تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حدیث میں دیکھیں کہ نعمتوں کا سوال ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، یا 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے. اس کی عمر کے بارے میں، عن عمر بن یعنی افنا ہو، کہاں تم نے خرچ کی، پھر اس کی جوانی کے متعلق کہ شباب کہاں اس نے گھمایا،
پھر اس کے مال کے متعلق کہ اس کے پاس مال تھا اس نے کہاں سے کمایا، پھر اس چیز یعنی کہ پھر کس پہ خرچ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس علم تھا اس سلسلے پر، علم کے سلسلے میں کہ اس علم پر کہاں تک عمل کیا اور کہاں تک پہنچایا۔ تو دوسرا ہے کہ دوسری بات یعنی یہ تو کہیے اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی یعنی علیکم، میری نعمت کو یاد کرو۔ وہ نعمت کیا ہے کہ عہد پورا کرو، یعنی اوفو بعہدی اوفی بعہدکم۔ تیسری بات صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، وإیایا فرہبون، یعنی دیکھیے ایسی بات ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو اور پھر میں تمہارے عہد کو پورا کرتا ہوں، پھر میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے۔ آگے اور بات آئے گی تھوڑی سی، تو مختصر سے ہم چلتے رہیں گے۔ دیکھیے وہ عہد کیا تھے، کن کن وجہ سے یہ ہوا تھا، جیسے ہم دیکھیں کہ ترجمہ میں سیدھے پڑھتا جاؤں گا، آیت نمبر 83 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین سے اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، یعنی کہ یا بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى یتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ ایک بات یہ تھی اس میں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا، اور مساکین کے ساتھ سب سے پہلی بات اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دوسری بات وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اسی کے اندر یہ آیت چلتی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور صلاۃ قائم کرنا، دیکھیے صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، پھر سوائے چند کے تم میں سب سے بڑا منہ موڑ کر پھر گئے، یعنی کچھ ہیں جو تم میں سے بس منہ موڑ کر پھر گئے۔ اس کے بعد پھر اور کچھ جو عہد تھے، تو بے شک یعنی اب پانچویں سورت آیت نمبر 12، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ اور ہم نے ان میں سے 12 یعنی سردار مقرر کیے، ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم کرو کس کو؟ آتیتم الزکات، یعنی زکوٰۃ کو قائم کرو، اور میرے رسولوں کو آگے چلتی آیت، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا، اور تمہیں باغوں میں سے داخل کروں گا، یعنی جنت میں داخل کروں گا جہاں نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو پھر کہا اس کے بعد کہ تم ڈرو، یعنی کس سے ڈرو؟ میری نعمت سے، یعنی اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی دیکھیے اتنی چیزیں بتائی کہ تم میرا عہد پورا کرو گے، یعنی اگر جو کچھ میں نے تمہیں دیا، یہ آج بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے خالی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تو خوب ہے جو اللہ نے وعدہ ہم سے کیا ہے وہ تو پورا کرے گا، لیکن ہمیں جو کچھ کرنے کو کہا اگر ہم بھی کریں تو ہی ہوگا۔ جیسے مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی دعائیں مانگتے ہو یا اللہ کو حکم دیتے ہو، یعنی بس ہم تو ایسے کہتے ہیں سائلنٹلی کہ بس اے اللہ تو مان ہماری بس سب کچھ، رو رو کے بلک بلک کے سب کچھ، لیکن ہم تو عملاً تمہاری نہیں مان، تیری تو نہیں مانیں گے۔ تو بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک نہ، یعنی یہ ایک ٹریڈ ہے، ایک تجارت ہے، جب تک نہ دونوں طرف سے پوری کی جائے تو ٹریڈ تجارت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، جب ایک بھی کرے پورا بھی کرے دوسرا بھی کرے تو تب جا کر، لیکن جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس پر بھی عمل کریں جو اللہ تعالیٰ تو کہہ ہی رہا ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا کروں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی رہب اگر دیکھیں، رہب ہوتا ہے ڈر، یعنی اردو کے اندر یہ جیسے الگ الگ مضمون کے اندر ایسے بھی آتا ہے کہ خوف،
یعنی لفظ اس کے لیے آتا ہے خوف، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خوف آتا ہے اس کے لیے. لیکن رہب اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں احتیاط ہو، کہ جیسے کہیں آگ لگ جائے، پھیل جائے، اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہاں بھی نہ آ جائے، تو اس سے رہب کہتے ہیں، یعنی اس سے احتیاط برتتے ہیں. یا جیسے ہمیں حکم دیا گیا حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کو جب سویا کرو تو یعنی اس احتیاط کے ساتھ تم سارے بلب، ساری جتنی بھی روشنی ہے سب کو بجھا دو، کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ وہ آگ کہیں چنگاری پکڑ لے یا کہیں وہ گر جائے تو، یا چوہا وہا کوئی وغیرہ گرا دے تو پھر آگ لگ جائے گی کہیں نہ کہیں. تو یعنی اس سے کہتے ہیں رہب. تو اس احتیاط سے بچے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ تم یہ عہد، اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اگر ہم بھی اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سارے عہد کو، سارے سب کچھ ہمارا یعنی ہمارا پورا کرے گا. تو انشاءاللہ کوشش کریں عملاً بھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے ہی. چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. تو ترجمہ کیجئے تھوڑا سا. بسم اللہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد یاد کرو کرو میری میری نعمت نعمتوں کو، التی انعمت، جو جو میں میں نے نے انعام جو کیا میں نے نام کی، میں نے انعام علیکم، کی تم پر، تم پر، ماشاءاللہ. وَأَوْفُوا، اور اور تم تم پورا پورا کرو کرو تم پورا کرو، بِعَہدی، میرا وعدہ. میرا وعدہ. میرا وعدہ، اوفی بعہدکم، دیکھیں میں کیا پورا زبردست کروں بات اوفی ہے. گا تمہارا وعدہ. میں اوفی میں پورا میں کروں گا، پورا کروں گا بیعہدکم تمہارا تمہارے میں وعدہ. پورا کروں گا تمہارا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا ہوں. ساتھ کیا ہوا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور اور صرف مجھ سے ہی مجھ ڈرتے سے رہو. ڈرو. اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو. جزاکم اللہ خیرن. یا کا یا الحمدللہ. چلیے اگلی آیت ہے، جلدی جلدی ہم چلیں گے اب. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ فآمنوا بما أنزلت مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مصدقا لما معكم وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. ولا تكونوا أول كافر به. ماشاءاللہ. أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. أول وَلَا كافر تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وإياي فاتقون. ماشاءاللہ. دیکھے، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے، نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو. دیکھیں کیا بات کہی ہے. و کا معنی اور، آمینو ایمان لاؤ، آمنا آمین، اس نے ایمان لایا، آمینو ان سب نے ایمان لایا، اور تم ایمان لاؤ بما اس پر، بما اس کتاب پر، انزلت میں نے نازل کی. ٹھیک ہے، میں نے نازل کی. افعلت میں نے کیا، انزلت میں نے نازل کیا. اسی طرح مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے کس کی؟ لما اس کی، معکم کی جو تمہارے پاس ہے. مع ہوتا ہے ساتھ یا پاس، کم تمہارے پاس ہے یا تمہارے ساتھ ہے. ولا اور نہ، کیا ہے؟ ولا نہ، ٹھیک ہے. اور تشترو نہ تکونو، تکونو یعنی تکونو تم ہو جاؤ یا بن جاؤ، اولا سب سے پہلے، اول کہتے ہیں سب سے پہلے. تو کانا یکونو یہ ہم نے پڑھا ہے کافی بار. تو اسی طرح اولا سب ہو سے جاؤ، پہلے، مت ہو جاؤ، کافرین سب انکار کرنے والے، مت ہو ولا جاؤ. اور نہ، تشترو تشترو تم بیچ ڈالو،
اور نہ بیچ ڈالو، بی آیاتی میری آیات کو، بی آیاتی میری آیات کو، ثمنن، ثمنن یعنی قیمت کو کہتے ہیں ہم، قلیلاً تھوڑی، یعنی ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت پر، وَإِيَّايَ وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے، کیا بات آئی اس کے اندر؟ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی اس آیت میں 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. یعنی پہلی بات اگر ہم اس میں دیکھیں کہ میری آیت کو، یعنی مفہوم دیکھیں میری آیت کو، یعنی اگر ہم دیکھیں اس میں سب سے پہلے مصدقا لما معکم، یعنی تمہارے پاس سب سچ ہے، تمہارے پاس سب سچ ہے، تو سچ نہیں ہے ان کے پاس، جو ان کے پاس ہے اس میں انہوں نے طرح طرح کی تحریفیں اور رد و بدل یعنی تورات کے اندر کی. تو لیکن آج بھی یعنی اس پر انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ آمینو بھی، اب اس پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس سچ ہے، یعنی یہ مصدق ہے جو تمہارے پاس، یعنی جو قرآن تورات کا اب مصدق ہے یوں مان لیجیے. تو اس میں تو انہوں نے جو تحریف کی ہے وہ بالکل ان کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہیں گڑمڑ کیا ہوا ہے، جو کچھ نمایاں ہیں یا تمہارے پاس یعنی اس وقت تھی. یہ قرآن اس میں کہتا ہے کہ آج بھی تورات میں نور اور ہدایت ہے، ہدم و نور آج بھی ہے، تو اس کی تصدیق کرتا ہے. جو یعنی قرآن جو تمہارے پاس، یعنی جو تمہارے پاس قرآن اس کے متعلق کہتا ہے آیا ہے، نازل کیا ہے، اسے بیچ یعنی سچ کر دکھایا ہے قرآن نے، سچ کر. تمہاری کتابوں میں یہ آیا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، اس سے اس کی پہچان کو دیکھو. یہ قرآن یعنی آیا اس وعدے کو سچ کر کے دکھانے میں، ایک معنی یہ ہے اس کا. پھر کہا کہ ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو. پہلی بات اس میں کہا 4 باتیں جو ہے ایمان لاؤ، پھر سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. دوسری بات تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق سے جان چکے ہو، تمہیں سب سے پہلے ان پر اور ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانا ہے. پھر تیسری بات دنیا کے فائدے کے خاطر ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیت کو معمولی سے نفع کے لیے بیچ مت ڈالو، تقوی اختیار کرو. تم سب صرف اور صرف، یعنی اگر اس کے اوپر لفظی معنی دیکھا جائے، اس کا لفظی معنی قرآن کو بغیر یعنی دیکھا جائے کہ اس کا ایگزیکٹ لٹرل میننگ جس کو ہم کہیں، جیسے قرآن چھپتا ہے اس کے اوپر قیمت لگتی ہے تو مارکیٹ کے اندر بیچا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پروفٹ لگایا جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر پروفٹس کے اوپر پروفٹ پھر آگے چلایا جاتا ہے. کم سے کم ایسا تو ہو سکتا تھا کہ قرآن کو فری میں کم سے کم ڈسٹریبیوٹ کریں، یا ایسا ہو سکتا تھا بس جو شروع میں پرنٹنگ پہ لگ گیا وہی چلنا چاہیے تھا کہ پروفٹ نہ لے لیں. تو یہ جگہ جگہ دیکھیں کہ سودے کے نفع ہو رہے ہیں سب جگہ. تو ولا تشترو یہ بھی کہیں آتا ہے اس کے اندر، صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، دنیا کے فائدے کی خاطر مصلحت نہ کرو. یہ چیزیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو استعمال کرے اس کام کے خاطر. چلیے وآمنوا بما، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر انزلت مصدقا، میں نے نازل کی، تصدیق کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، انزلت مصدقا، میں نے نازل کی، انزل تو تصدیق میں کرنے نے انزل تو میں نے نازل کی، انزل تو تصدیق کرنے والی والی. لما معکم، اس کی اس کتاب جو جو آپ کے پاس پہلے ہے، جو آپ کے پاس ہے پہلے سے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ولا تکونوا، اور نہ بن اور جاؤ مت ہو جاؤ اور مت ہو جا اول کافر بھی، سب سے پہلے پہلے انکار کرنے والے، پہلے انکار ماشاء اللہ، کرنے اول کافر بھی، سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے اس کے ولا تشتروا اور نہ بیچ ڈالو بآیاتی،
میری آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر تھوڑی قیمت پر. ماشاءاللہ. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو. مجھ ہی سے ڈرو. مجھ سے ڈرو. الحمدللہ. چلیے اگلی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ماشاءاللہ. اور مت ملایا کرو حق و باطل کے ساتھ اور مت چھپایا کرو حالانکہ اسے تم جانتے ہو اسے. وہ کا معنی ہے اور وہ کا معنی اور لا مطلب نہیں. تلبسو ولا تلبسو اور مت ملایا کرو. لبسا تلبسو اسی سے پھر تلبسو اور مت ملایا کرو کس کو الحق کا حق کو بالباطل کس کے ساتھ باطل کے ساتھ. حق کو باطل کے ساتھ الحق بالباطل باطل کے ساتھ مت ملایا کرو. وَتَكْتُمُ اور مت چھپاؤ الحق کا حق کو. وَتَكْتُمُ الحق اور مت چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ اور تم سب تعلمون جانتے ہو یا حالانکہ تم سب جانتے ہو. تو یعنی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا ہے. بنی اسرائیل کے علماء لوگ کیا کرتے تھے کہ دین اسلام کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے یہ دو کام کرتے تھے. اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا وہ تورات میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو اسے حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتا. اگر کسی تورات کا بالکل علم نہ ہوتا تو وہ تورات میں بیان کرتا پیشن گوئی اس سے بالکل یعنی کیا کرتا بالکل ہٹا دیتا. ایسا کرتے تھے وہ. یعنی تلبسو لبسا یہ کیا ہے اس کا معنی اگر ہم دیکھیں کہ یعنی کسی کے اوپر جیسے لباس چڑھا دینا لباس لگا دینا چڑھا دینا پڑنا جیسے دودھ میں پانی ملایا تو بالکل ہی گڑمڑ ہو گیا مل جاتا مکس اپ ہوتا ہے. تو اسے لبسا یعنی اس میں یا کسی کا کے اوپر کسی کلر جیسی چیزیں کچھ لے لی اس میں ملا دیا ویسا بنا دیا تو ویسا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے اوپر وہ چیز نہیں چڑھتی. یعنی اگر دیکھا جائے اوپر سے کچھ اور چڑھا دیا جائے اندر سے کچھ اور ہو اوپر سے کچھ اور چڑھا دیا جائے تو اسے لبسا کہتے ہیں یعنی چھپانا. تو اور یعنی ولا تلبسوا الحق بالباطل اندر رکھ کر اور پھر باہر کچھ اور چڑھا دینا. یہ پادریوں نے کیا یعنی انہوں نے کیا یہ تلبیس میں تھے کہ جیسے انجیل کے اندر آیا ہے کہ تحریف کے رد و بدل ہونے کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں آج بھی ٹرینٹی کہیں نہیں ہے تثلیث کہیں نہیں ہے. یہ وہ خدا ایک ہے وہ تین بھی ہیں. ساری دنیا کے عیسائیوں کا عقیدہ ٹرینٹی ہے پادریوں کی وجہ سے. اگر ہم دیکھیں مذہبی لوگوں کی وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ حق اور باطل یعنی چڑھا رکھا ہے انہوں نے اس کے اوپر. تو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے یہ الفاظ وغیرہ کہیں نہیں آئے ہیں بالکل بھی تورات کے اندر ذرا برابر بھی کہیں نہیں آئے. تو چلیے یہ ہمارا حق ہے اب ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ہم ان تک پہنچا دیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل لایا کرو حق کو باطل کے ساتھ. ماشاءاللہ. ایک بار پھر ولا تلبسوا الحق بالباطل اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور دوسری مت بات چھپاؤ کرو اور مت چھپایا کرو حق کو. ٹھیک ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور مت چھپایا کرو حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اسے جانتے ہو. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے
रवां तर्जुमा जल्दी जल्दी। ए बनी इसराइल तुम याद करो मेरी नियामत को जो मैंने इनाम की तुम पर, और तुम पूरा करो मेरा वादा, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे साथ किया हुआ वादा, और मुझी से डरो। 41 आयत नंबर। और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और न बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले इसके, और न बेच डालो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, और मुझी से डरो। और मत मिलाया करो हक को बातिल के साथ, मत छुपाओ हक को, हालांकि उसे तुम जानते हो। वो असबाक आ गए इसके अंदर कि हमने क्या क्या असबाक करने हैं। तो अल्लाह ताला से हम यही दुआ कर सकते हैं। आप सबको गालबन सबको याद होगी ये दुआ, अल्लाहुम्मा अईनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। कोई माना तर्जुमा कर सकता है इसका? अल्लाहुम्मा अईनी, अल्लाहुम्मा अल्लाह आइनी, अल्लाह आइनी मेरी मदद फरमा, अला जिक्र का, तेरे हाँ, जिक्र पर, व शुक्र का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न का, और हुस्नी, और शुक्र वाली इबादत। अच्छी 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 हाँ, और अच्छी तेरी बात। अच्छी इबादत करने पर। बिल्कुल माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन, बिल्कुल सही। यानी ए अल्लाहुम्मा अइन्नी, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अला जिक्रिका, अपना जिक्र करने पर, व शुक्रिका, और शुक्र करने पर तेरा, व हुस्न इबादतिक, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। फिर एहतसाब और प्लान बनाए कि अल्लाह आसान प्लान कि इंशाल्लाह हर महीने दावत के मौजू पर कम से कम एक छोटा वीडियो देखूंगा या कोई मजमून पढ़ूंगा। मैं दूसरों के सामने इस्लाम की तस्वीर सही पेश करने की कोशिश कर सकूं। लेकिन कोशिश करें तो फिर जाकर वहाँ चीजें और पिक्चर क्लियर होती जाएगी। अस्मा और अफ़ाल इन आयत की रोशनी में देखें। जैसे नियामत की जमा है नियाम, नियामत की जमा है नियाम, नियामा। कलील, कलील कसीर, इसका अपोजिट है कसीर, ठीक है। कसीर, कलील की जिद कसीर। कसीर, चले दोहराइए जरा, नियामा, नियाम, नियाम, कलील, कसीर, कसीर, माशाल्लाह। इसी तरह हम देखें इसमें जो 3 हरफी अफ़ाल इस्तेमाल, यानी सेहतमंद अफ़ाल जो इस्तेमाल हुए हैं इसमें, वो हम देख लें। जैसे उज़कुरू है, उज़कुरू यानी ज़करा से है, उसने याद किया, वो याद करता है, याद कर। तो उज़कुर, उज़कुरू फिर यहीं से बना है ये। तो जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसे याद किया गया हो, जिक्र याद करना। चलिए मेरे साथ पढ़े इसको, बिस्मिल्लाह। ज़करा, यज़कुरु, उज़कुर, जाकिर, मज़कूर, जिक्र, जिक्र, जाकिर, मज़कूर, जिक्र। फिर है फरहबून, रहबून, ठीक है, रहबून। तो ये राहिबा से, रहिबा यानी अबू, रहिबा वो डरा, ठीक है। यरहबू वो डरता है, इरहब डर, राहिब डरने वाला, मरहूब जिससे डरा गया, और रहब, रहबा डरना। चलिए दोहराइए, बिस्मिल्लाह। राहिबा यरहबू इरहब, राहिबा यरहबु इरहब, राहिब मरहूब रहबा। राहिब मरहूब रहब, साथ में दोहराइए जरा, बिस्मिल्लाह। सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हुआ। राहिबा यरहबू इरहब, राहिब मरहूब रहबा। रहब, उसके बाद है तलबिसू, ठीक है, लबिसा से है, लबसा, लबसा यानी उसने चढ़ाया, यल्बिसु, उसने कलर चढ़ाया, या उसने बातिल चढ़ाया। लबसा यलबिसु इल्बिस, लबसा यल्बिसु इल्बिस, वो चढ़ाता है तो चढ़ा। लाबिस मलबूस लब्स, लाबिस मलबूस लब्स। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो इसी तरह हम आगे चलेंगे। तो कतमा, तो कतमा भी काफी बार हम पढ़ चुके हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। तो कतमा यानी उसने छुपाया, यकतुमु वो छुपाता है, उक्तुम छुपा, कातिम छुपाने वाला, मकतुम जिसे छुपाया गया, कितमान छुपाना। चलिए कतमा यकतुम उक्तुम, कतमा यक्तुम उक्तुम, कातिम मकतूम कितमान। कातिम मक्तूम कितमान। इस तरह अलिमा या अलम इलम है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको भी दोहराइए, बिस्मिल्लाह। अलिमा या अलम इलम
عالم عالم معلوم علم. معلوم علم. جزاکم اللہ خیرن. تو پھر اس میں دیکھیں ہم وہ حروف جو کمزور حروف والے افعال ہیں جیسے کانا، کانا ٹھیک ہے، تکون اسی سے ہے یعنی ہو جاؤ، تم ہو جاؤ. تو کانا وہ تھا، یکون وہ ہوتا ہے، یا کن ہو جا، کائن ہونے والا ڈیش کون، تو یعنی کون ہونا. چلے بسم اللہ. کانا یکون کن، کانا یکون کن، کائن ڈیش کون. کائن ڈیش کون. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ آج کا لیسن یہیں پہ مکمل ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے جو آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.